آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے 11 مئی 2026 کو دلی میں پیش آنے والے اس پرائیویٹ بس کے واقعے کی، جس نے ایک بار پھر خواتین کے تحفظ پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ہمارا مقصد اس واقعے سے جڑے حقائق اور اس کے بعد شروع ہونے والے ادارہ جاتی اور قانونی احتساب کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو چلیے سیدھے حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے نیشنل کمیشن فار ویمن یعنی NCW کی چیئرپرسن وجیا رہٹکر کا یہ بیان دیکھیے۔ یہ الفاظ محض کوئی روایتی مذمت نہیں ہیں، بلکہ یہ واضح کرتے ہیں کہ اس معاملے کو اعلیٰ سطحی ادارے کس قدر سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ اس بیان سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ایسے جرائم پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے اور فوری قانونی کارروائی پر زور دیا گیا ہے۔ آئیے اب ذرا ترتیب وار دیکھتے ہیں کہ 11 مئی کی اس رات آخر ہوا کیا تھا۔ اس واقعے کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ متاثرہ خاتون کون ہیں۔ وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک 30 سالہ فیکٹری ورکر ہیں، 3 بچوں کی ماں ہیں اور ان کا تعلق شمال مغربی دہلی کے علاقے پیتم پورہ سے ہے۔ ان تفصیلات کا ذکر کرنے کا مقصد کسی سنسنی کو ہوا دینا نہیں، بلکہ ان موضوعی حالات کو سمجھنا ہے جن کا سامنا ایک عام محنت کش خاتون کو اپنے کام سے گھر لوٹتے وقت کرنا پڑا۔ اگر ہم درج کی گئی شکایت کی بنیاد پر ٹائم لائن پر غور کریں تو رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ متاثرہ خاتون سرسوتی وہار بی بلاک کے قریب ایک ای رکشہ سے اتریں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ قریب کھڑی ایک پرائیویٹ سلیپر بس کے پاس گئیں، محض وقت پوچھنے کے لیے، اور پھر انہیں بس کے اندر کھینچ لیا گیا۔ چشمدید گواہوں اور رپورٹس کے مطابق بس کی کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے اور یہ بس کبھی چلتی رہی اور کبھی کھڑی رہی۔ یہ خوفناک سلسلہ لگ بھگ 2 گھنٹے تک چلتا رہا، جس کے بعد انہیں نانگلوئی کے علاقے میں بس سے باہر پھینک دیا گیا، جہاں سے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا گیا۔ اس لرزہ خیز واقعے کے فوراً بعد سب کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اب قانون کیا حرکت میں آئے گا، تو چلیے دہلی پولیس کے فوری ایکشن پر نظر ڈالتے ہیں۔ دلی پولیس نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی کچھ انتہائی منظم اور تیز قدم اٹھائے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہسپتال میں متاثرہ کا باقاعدہ میڈیکل معائنہ کروایا گیا اور رانی باغ پولیس اسٹیشن میں FIR درج ہوئی۔ اس کے فوراً بعد بس کے ڈرائیور امیش اور کنڈکٹر رامندر کو گرفتار کر لیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بس بہار کے نمبر پر رجسٹرڈ تھی، جسے فوری طور پر فورینزک جانچ کے لیے ضبط کر لیا گیا، اور اب یہ دونوں ملزمان جوڈیشل کسٹڈی یعنی عدالتی حراست میں ہیں۔ کرائم سین کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ابتدائی اقدامات بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اور انتہائی اہم قانونی نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کیس میں جو الزامات درج کیے گئے ہیں وہ نئے قانونی فریم ورک یعنی بھارتیہ نیائے سنہیتا یا BNS کی متعلقہ گینگ ریپ کی دفعات کے تحت ہیں، اور بات صرف بیانات تک محدود نہیں ہے، بلکہ پولیس اس پورے روٹ کی CCTV فوٹیج بھی کھنگال رہی ہے تاکہ ان الزامات کو عدالت میں ٹھوس شواہد کے ساتھ پیش کیا جا سکے۔ اب تک ہم نے پولیس کی کارروائی دیکھی، لیکن احتساب کا دائرہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ یہاں اعلیٰ سطحی مداخلت ہوتی ہے نیشنل کمیشن فار وومن کی۔ آپ نے اکثر خبروں میں از خود نوٹس یا سو موٹو کوگنیزنس کی اصطلاح سنی ہوگی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کمیشن نے کسی کے آ کر باقاعدہ شکایت درج کرانے کا انتظار بالکل نہیں کیا۔ واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خود اس کا نوٹس لیا۔ اس قانونی اختیار کے تحت NCW نے دہلی پولیس کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ انہیں ٹھیک 7 دن کے اندر تفصیلی ایکشن ٹیکن رپورٹ پیش کی جائے۔ اور یہ ایکشن ٹیکن رپورٹ کوئی عام سی رپورٹ نہیں ہے۔ کمیشن نے باقاعدہ مطالبات کی ایک سخت فہرست تھما دی ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ FIR کا سٹیٹس کیا ہے، نئی BNS کی کون کون سی مخصوص دفعات لگائی گئی ہیں، تفتیش اور گرفتاریوں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جائے وقوع سے کیا طبی اور فورینزک شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اس سختی کا مقصد صرف اور صرف تحقیق میں مکمل شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ لیکن دیکھیے، صرف مجرموں کو پکڑنا ہی کافی نہیں ہوتا ہے نا، ایک زندہ انسان کی زندگی بھی متاثر ہوئی ہے۔ اس لیے NCW نے واضح احکامات دیے ہیں کہ متاثرہ خاتون اور ان کے خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔ اس میں ٹراما سے نکلنے کے لیے پروفیشنل کاؤنسلنگ، مفت اور فوری قانونی امداد، سیکیورٹی اور مستقبل میں ان کی بحالی کے لیے ہر قسم کی معاونت شامل ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام میں انسانی ہمدردی کا پہلو بھی کتنا ضروری ہے۔ اب ذرا اس واقعے کو ایک اور زاویے سے سوچتے ہیں۔ کمیشن نے صرف ان 2 ملزمان پر توجہ نہیں رکھی، بلکہ اس بزنس ماڈل پر بھی سوال اٹھا دیے ہیں۔ کیا اس بس آپریٹر یا مالک کا کوئی احتساب نہیں ہوگا؟ آخر یہ بہار کے نمبر والی بس دلی میں کس بنیاد پر چل رہی تھی؟ کیا اس کے روٹ، کاغذات اور اصناف کی کوئی تصدیق ہوئی تھی؟ کیا یہ قانونی طور پر یا چلنے کی مجاز تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو براہ راست ہمارے سسٹم کی خامیوں پر چوٹ کرتے ہیں۔ اس انفرادی کیس سے نکل کر اب ذرا بڑے کینوس پر نظر ڈالتے ہیں۔
कि इसके पॉलिसी की सतह पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नज़र सिर्फ इस एक केस पर आकर रुक नहीं गई है, उन्होंने एक तवील मुद्दती हल मांगा है। कमीशन ने दिल्ली पुलिस को हिदायत की है कि वो इन तमाम हिफाजती इक़दामात की तफसीलात बताएं जो मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। और ये बात सिर्फ सरकारी बसों की नहीं हो रही, बल्कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में साख्ती तब्दीलियां लाने का मुतालबा किया गया है। तो इस पूरे जायजे के बाद हम इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। रात के औकात में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को वाकई महफूज कैसे बनाया जा सकता है? क्या सिर्फ कवानीन सख्त कर देना काफ़ी है या ग्राउंड पर सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बदलने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको, कानून नाफिज करने वाले इदारों को और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को मुसलसल सोचने पर मजबूर करता है। इसके पायदार हल के बगैर हिफाजती निज़ाम का ख्वाब अधूरा ही रहेगा।